عنوان: نوجوان نسل، شادی اور ذمہ داری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب سے ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک ماں کے درد کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج جو فیصلے آپ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کی زندگی نہیں، بلکہ آپ کے والدین، آپ کے خاندان اور آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر طے کرنے والے ہیں۔ آج کا نوجوان خود کو بہت آزاد سمجھتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، آفس میں کام کرتا ہے، مختلف ریاستوں، مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ روز ملتا ہے۔ یہ سب وقت کی ضرورت ہے اور میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آزادی ذمہ داری سے بڑی سمجھی جانے لگتی ہے، جہاں دوستی اور نکاح جیسے مقدس رشتے ایک جیسے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آفس کی دوستی صرف کام کے ماحول تک محدود ہوتی ہے۔ وہاں نہ خاندان ہوتا ہے، نہ والدین، نہ بچے اور نہ آنے والے کل کی فکر۔ لیکن شادی ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔ شادی کا مطلب ہے صبح کی شروعات، رات کی تھکن، بیماری میں تیمارداری، مشکلات میں ساتھ اور بڑھاپے تک کی رفاقت، اور سب سے بڑھ کر ایک نسل کی تربیت۔ آج بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے والدین کی سوچ، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے خاندان کی روایات اور آپ کی زبان اس رشتے میں کیسے شامل ہوں گی؟ یاد رکھیے، شادی صرف دو دلوں کا نہیں، دو خاندانوں کا معاہدہ ہوتی ہے۔ جب دو خاندان جڑتے ہیں تو ان کی خوشیاں، ان کے غم اور ان کی ذمہ داریاں بھی جڑتی ہیں۔ قدرت کا ایک واضح اصول ہے، ہر پرندہ اپنے جھنڈ میں محفوظ ہوتا ہے، ہر جانور اپنے ماحول میں بہتر زندگی گزارتا ہے۔ اگر کبوتروں کے جھنڈ میں کوا آ جائے تو منظر غیر فطری لگتا ہے، نہ کوا برا ہے نہ کبوتر، لیکن فطرت کا توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مختلف زبان، مختلف رسم و رواج اور مختلف خاندانی مزاج صرف جذبات کی بنیاد پر جوڑ دیے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ شروع میں سب کچھ اچھا لگتا ہے کیونکہ جذبات بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جذبات کمزور پڑ جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ پھر بات بات پر اختلاف ہوتا ہے، کھانے کا مسئلہ، لباس کا مسئلہ، تہوار منانے کا طریقہ، والدین سے تعلق اور سب سے نازک معاملہ بچوں کی پرورش۔ بچے کس زبان میں بات کریں، کس تہذیب کو اپنائیں، کس خاندان کے قریب ہوں، یہ سوال بچوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک الجھی ہوئی نسل کبھی مضبوط معاشرہ نہیں بنا سکتی۔ اسلام ہمیں محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام ہمیں عقل کے ساتھ محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام نکاح کو آسان بناتا ہے، لیکن غیر ذمہ دار نہیں بناتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نکاح میں برابری دیکھی جائے، ہم آہنگی کو سمجھا جائے اور خاندانی مطابقت کو اہمیت دی جائے۔ یہ باتیں تنگ نظری نہیں بلکہ دور اندیشی ہیں۔ میرے نوجوانوں، دنیا بدل رہی ہے لیکن انسانی فطرت نہیں بدلتی۔ اگر آج آپ نے صرف اپنے جذبات کو بنیاد بنایا اور خاندان اور مستقبل کو نظر انداز کر دیا تو کل اس کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ یہ قیمت صرف آپ نہیں، آپ کے والدین اور آپ کے بچے بھی ادا کریں گے۔ یاد رکھیے، ہر انسان اپنی تہذیب میں جڑ پکڑتا ہے، ہر نسل اپنی شناخت سے مضبوط ہوتی ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن محبت کو عقل، سمجھ اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا جائے تو ہی وہ کامیاب ہوتی ہے۔ آخر میں آپ سب سے ایک بہن کی طرح اور ایک خیر خواہ کی طرح بس یہی کہنا چاہتی ہوں، فیصلہ کرتے وقت صرف آج کو نہ دیکھیں، کل کو بھی دیکھیں۔ صرف خود کو نہیں، اپنے والدین اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سوچیں۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اتنا مضبوط کریں کہ آنے والی نسلیں آپ پر فخر کر سکیں۔ اللہ ہمیں صحیح سوچ، صحیح سمجھ اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔